الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، خالق ارض و سماوات نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے اس کائنات کے اندر جس مکان کو افضلیت دی، شان دی، وہ کعبہ ہے۔ گزشتہ دروس میں یہ عنوان بھی تھا، کعبہ کو وہ شان حاصل ہے کہ جو اللہ جل شانہ نے زمین پر کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اس نے مکان میں کعبہ کو اس زمین پر شان دی، فضیلت دی، اور زمانے میں اللہ جل شانہ نے جس کو فضیلت دی وہ لیلۃ القدر ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ تو آج کا ہمارا بیان نزول قرآن مجید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نعمت عظمیٰ قرار دیا۔ یہ اللہ جل شانہ نے بے شمار احسانات ہمارے اوپر نازل فرمائے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب نازل فرما دی۔ یہ کتاب اتنی اہم ہے کہ فرمایا کہ اب جو آدمی فلاح حاصل کرے گا، کامیاب ہوگا، جنت حاصل کرے گا، وہ کس ذریعے سے حاصل کرے گا؟ اس قرآن کے ذریعے سے۔ ایمان بھی قرآن والا، عمل بھی قرآن والے ہوں گے۔ کوئی آدمی قرآن کے ایمان کے بغیر، قرآن مجید کے اعمال کے بغیر جنت نہیں جا سکتا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ذات باری تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب قرآن کی صورت میں تمہارے سامنے موجود ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افتراء اور اختراع نہیں کیا، بلکہ اللہ جل شانہ نے اپنے محض فضل سے اس کو نازل فرمایا۔ اس قرآن کو کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کسی نے لکھی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی نہیں، بلکہ کہاں سے آئی ہے؟ مالک ارض و سماوات سے آئی ہے۔ ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ قرآن کا نزول ہوا ہے، اور اس قرآن کا نزول جب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو اس طرح بیان فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تم کو کیا پتا کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا تمہیں ادراک ہے، تمہیں اس کی سمجھ ہے کہ ہے کیا لیلۃ القدر؟ اس کا مقام کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی شان اور مقام یہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ہزارہا مہینوں سے کیا ہے؟ بہتر، خیر ہے، بہتر ہے۔ یعنی یہ جو رات، اندھیری رات تھی نا، یہ جو آخری مہینے کی راتیں ہوتی ہیں نا، اس میں چاند بھی نہیں نکلتا، بالکل اندھیری راتیں ہوتی ہیں۔ اس اندھیری رات میں جسے عرب پسند بھی نہیں کرتے تھے، کالی تاریک رات، تو فرمایا وہ جو دنیا کے نزدیک کالی اور تاریک رات تھی، اس میں ہم نے ایسا اقدام کیا کہ جس نے انسانوں کے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن کر دیا۔ تو فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ خیر من الف شہر، ہزارہا مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے بنتے ہیں 83 سال اور 3 مہینے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ مراد ہے، کیونکہ یہ عربی محاورہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ عربوں میں 1000 سے بڑا عدد نہیں تھا پہلے، تو اگر وہ لاکھ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں 100,000، یعنی 100,000، 1,00,000۔ تو خیر من الف شہر کا معنی ہے ہزارہا مہینوں سے بہتر۔ جو انسانیت پر احسان، جو خیر اللہ تعالیٰ نے کتاب اتار کے کر دی ہے، یہ 1000 سال کوئی جد و جہد کرتا رہے، وہ اس کمال تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کی شان کیا ہے کہ قدر والی رات۔ قدر کا کیا معنی ہے؟ قدر کا معنی 2 معنی مشہور ہیں۔ ایک ہے فیصلوں کی رات، کہ جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں، تقدیر کی رات کہہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان میں فرمایا
فیہا یفرق کل امر حکیم، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر امر حکیم کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کیا کیا جاتے ہیں؟ امر حکیم کے فیصلے۔ تو دوسری بات بتائی کہ یہ عظمت و شان، مقام و رفت والی رات ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تو اس سے اس کی عظمت کا بھی علم ہو گیا، اس کی قدر کا بھی علم ہو گیا۔ تو فرمایا یہ دونوں راتیں کیا ہے؟ مراد ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے اس قرآن مجید کو یہ بتایا کہ بھائی یہ رات کس لیے افضل ہے کہ اس کے اندر کیا نازل ہوا؟ قرآن مجید۔ اب ایک آدمی کو چاہیے نا کہ اس قرآن مجید کی عظمت، شان کا ادراک کرتے ہوئے اس کے ساتھ وہ والہانہ تعلق بنائے جو اس کا حق ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے حق کے مطابق اس کے ساتھ تعلق نہیں بناتا تو اس کی زندگی میں ہزاروں لیلۃ القدر آئیں، اس کو کیا ہے؟ اس نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا؟ اس سے فائدہ صرف وہی اٹھائے گا کہ جو قرآن کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا، جو ہے قرآن کے ذریعے اپنا ایمان بنائے گا، اپنی فکر کرے گا۔ ہم نے عزیز سامعین کرام سب نے، پوری انسانیت نے قرآن کے تابع ہونا ہے، قرآن کو تابع نہیں کرنا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈھیر سارے افکارات ہوتے ہیں، قرآن کو ان افکارات کے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سچا مومن وہ ہے جو اپنے افکار کو قرآن کے تابع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، میں نے اس کے تابع ہونا ہے، یا یہ نہیں بناتا کہ بھئی ہم نے قرآن کے تابع کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ اس کی ڈھیر سارے صفاتی نام ہے، جس طرح لیلۃ القدر ہے جو سورت کا نام بھی ہے، اسی طرح انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورۃ دخان میں فرمایا کہ اس قرآن مجید کو ہم مبارک رات میں، بابرکت رات میں نازل کیا۔ فرمایا کہ ایسی یہ رات ہے کہ جس کے اندر اللہ جل شانہ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ لیلۃ الفصل والتقدیر، کہ اس کے اندر فیصلے اور تقدیر کے معاملے ہوتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اسی طرح فرمایا یہ لیلۃ الخیر بھی ہے، خیر من الف شہر، یہ اس کی دلیل ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لیلۃ الخیر بھی ہے، اور پھر فرمایا یہ لیلۃ السلام بھی ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ لیلۃ السلام بھی ہے، لیلۃ الخیر بھی ہے، لیلۃ المبارکہ بھی ہے، لیلۃ القدر بھی ہے، لیلۃ الفصل والتقدیر بھی ہے، اور اسی طرح لیلۃ الغفران بھی ہے کہ معافی کی رات بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قیام کیا تو فرمایا اس کے ہم کیا کر دیں گے؟ ایمان و احتساب کے ساتھ کھڑا رہا تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ عزیز سامعین کرام، تو ہم غور کریں کہ یہ قرآن ہی کی شان تھی کہ جس نے ایک تاریک رات کو کیا ہے؟ الف شہر بنا دیا۔ تو قرآن مجید کے ساتھ وہ وابستگی، وہ تعلق ہم بنائیں۔ تو یہ ہوتی کب ہے؟ تو بھائی یہ اس بات واضح ہے، قرآن کی نصوص سے ثابت ہے کہ فرمایا کہ یہ رات شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ تھا کہ جس کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کب کی رات ہے؟ رمضان کی، رمضان المبارک کی رات ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ رمضان کے آخری دہائی کے پاک راتوں میں اس کو کیا کریں؟ تلاش کریں، یعنی یہ رمضان کے آخر میں ہوگی۔ تو قرآن کی نصوص نے یہ ثابت کیا کہ قرآن مجید یہ رات کب ہوگی؟ رمضان میں ہوگی، یہ کوئی شعبان میں نہیں ہے، یہ خرافات ہیں، اور قرآن کی یہ نصوص کے بھی خلاف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لیکن عقیدے کے لیے دلیل ہوتی ہے، ظن نہیں ہوتی، کسی کی رائے عقیدہ نہیں بنتی، اللہ کی نصوص بنتی ہیں عقیدہ۔ تو اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تحدید فرما دی کہ یہ رمضان کے آخر میں ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب مکہ معظمہ میں طاق رات ہوتی ہے، یہاں جفت ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے
تو हकीकतन उलमा ने गौर व फिक्र करके लिखा कि भाई आप ना अशरा सारे में काम क्या करें, यानी जितनी वुसअत हो। बल्कि मुफ्ती शफी साहब ने फरमाया कि जो आदमी इशा की जमात का और सुबह की नमाज का एहतमाम करता है ना, वो भी इसी में शामिल होता है क्या में। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई स्पेसिफिक 27, 23, 21, तो ये इतने अकवाल हैं, लोगों ने रमजान के बाहर भी कर दिया लैलतुल कद्र, तो उनके ख्यालात हैं, इसमें है उसमें है। हकीकतन ये है कि भाई ये एक रात थी, तारीख रात, तो वो उसके बारे में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में है। तो हमें चाहिए कि ये जो अशरा है इसमें कुछ ना कुछ इस्तिग़फ़ार, इबादत जो भी मकदूर हो वो करते रहें। और ये क्यों है भाई, आखिर क्यों करें? इसलिए कि भाई अल्लाह ताला ने इतना बड़ा एहसान किया है, कुरान का नज़ूल, तो मोमिन का भी हक बनता है कि उसका शुक्र अदा करे। ये हकीकतन शुक्रिया है। बाकी है कि अल्लाह ताला की अताएं, तो इसमें कोई शक नहीं कि रमजान मुबारक नेकियों का सीजन है। इसके अंदर हर इबादत, हर रियाजत अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा ही अजर और मकाम रखती है। तो बहरहाल अल्लाह जल्ल शानहू तो वो है जो छोटी छोटी नेकियों के भी बड़े कदरदान है। तो इंसान कोशिश करे कि कुरान मजीद के नुज़ूल की खुशी में जो है वो कोई ना कोई कोशिश ज़रूर करे कि जिसमें क़ियाम भी है, तिलावत कुरान मजीद भी है, इस्तिग़फ़ार भी है, अल्लाह जल्ल शानहू से माफ़ी भी है। बाकी कोई आदमी ये सोचे कि मैं इसको करके एक दो रातें जाग कर और सारा साल अल्लाह ताला की नाफरमानी करके नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला को धोखा दे दूंगा, तो उसकी ईमान, उसकी शराफत के भी एक बात सिरे से खिलाफ है कि अल्लाह ताला जिस तरह माजी को जानते हैं आगे भी जानते हैं, अल्लाह ताला को पता है कल इसने क्या करना। तो ये नहीं है कि भाई मैं धोखा दे के नामा मैं अपने कोई खैर कर लूंगा, ऐसी बात हरगिज़ नहीं। फरमाया कि ये वो रात है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इसके अंदर नुज़ूल मलाइका होता है। ये बड़ी बात है। कुरान मजीद पे गौर व फिक्र करें कि इंसान के ऊपर कब कब मलाइका नाजिल होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह व कुरआन अल फज्र के अंदर आयत के अंदर सूरह इसरा में फरमाया, तो फरमाया इसी तरह जो है ना, ये फज्र जो है ये मौजा बेहुजूर मलाइका है कुरान मजीद, जो फज्र को कुरान पढ़ना है। इसी तरह लैलतुल कद्र में भी फरिश्तों का नज़ूल है। और आखिर में एक मोमिन जब उसको मौत आती है तो फिर मौत के वक्त भी फरिश्ते आते हैं, तो एक फरिश्तों का लश्कर आता है मोमिन के इस्तकबाल के लिए। तो बहरहाल ये बड़ी बात है कि फरमाया कि तनज़्ज़लुल मलाइका, मलाइका का नज़ूल होता है। और जब वो मलाइका का नज़ूल होता है, मलाइका यहाँ की कोई मादी मखलूक नहीं, उनके बारे में जितने पढ़े जिस तरह कुरान मजीद में उनका जिक्र आया, परों का जिक्र आया, और अगर दूसरी किताबों की तरफ जाएं तो एक एक पर उनका जमीन से भी बड़ा है। तो भारत कहने का मकसूद ये है कि वो जब आते हैं तो ये पूरी दुनिया पर साया फगन होते हैं, क्योंकि उनकी तादाद इतनी है। और जिस जिस आदमी को वो नेकी करते देखते हैं उसके लिए दुआ करते हैं। तो वो और बुराई ना करे आदमी, वरना वो फरिश्ते जो है ना, जो देखते हैं ना, वो वही उसके बारे में गुमान करते हैं। तो इसलिए फरमाया कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, कि क्यों नाज़िल होते, फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, फरमाया कि ये अल्लाह ताला का हुक्म होता है। तो बहरहाल अगर ऑब्जर्व करें तो भाई ये असल रात वही है कि जो मक्का में होती है। ये बाकी ये नहीं है कि इधर अलग नाजिल होंगे उधर अलग, ये इनकी अपनी जन्नियात हैं। जिस रात कुरान नाजिल हुआ था ना वो एक ही रात थी, वो बदलती भी नहीं है रात, एक दफा 21 में, फिर 22 में, फिर 24 में, इस तरह नहीं है। वो जब भी पहली दफा कुरान मजीद का नजूल शुरू हुआ वही रात थी। तो हो सकता है वहां इशा का टाइम हो सऊदी अरेबिया या मक्का मुअज़्ज़मा में, तो यहाँ मगरिब का हो, और जो है अमेरिका में दिन का वक्त हो। तो हमने सिर्फ वो बात ज़हन में रखनी है जो मक्का का टाइम था वो। तो अल्लाह ताला ने उस रात उस लिए बयान फरमाया, फरमाया मिन कुल्ली अम्र, जो भी अम्र हकीम हैं वो सारे। और याद रखें अल्लाह ताला का हर अम्र खैर है, शर नहीं है, अम्र खैर है। वो किसी को पकड़ता भी है ना वो भी खैर है, क्योंकि वो उस शर को खत्म करता है अल्लाह तबारक व तआला। तो ये भी इसी तरह है। और फरमाया कि ये सलामुन, सलामती ही सलामती है, हिया माजूफ है असल लफ्ज हिया सलामुन है। तो फरमाया कि ये कि सलामती ही सलामती है, इसके अंदर सलामती ही सलामती है। कुरान सलामती है या नहीं? और इसी तरह मलाइका भी आते हैं तो वो सलामती का जो है वो लेके आते हैं अलम। तो फरमाया हिया हत्ता मतलाइल फज्र, जब तक ये बतलाइल फज्र ना हो,
فجر عیاں نہ ہو، روشنی ظاہر نہ ہو، اس وقت تک رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ تو بھائی یہ جو نزول ہے نا ملائکہ، یہ عین مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ رات ہو پھر، تو چونکہ یہ کیلنڈر جب تبدیل ہوتا ہے نا وہ عین مغرب کے بعد ہی ہوتا ہے تبدیل، تو اسی لیے نیا دن بدل جاتا ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگتا ہے اور رات ہونے لگتی ہے، وہیں سے رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو عین مغرب وہ اس وقت نزول ملائکہ ہوتا ہے اور وہ پوری رات رہتے ہیں۔ اب جب ہم عشاء کریں گے، سحری کریں گے اور نوافل پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے اور مقدور سوئیں گے، پھر اٹھ کر سحری کریں گے، استغفار کریں گے، کہ ملائکہ دیکھ رہے ہیں کہ بندہ انسانی ضروریات کے مطابق، حاجات کے مطابق بھی گزار رہا ہے، اور جب موقع ملتا ہے اللہ جل شانہ کے حضور بھی کھڑا ہے۔ تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس کو ہدایت نصیب فرمائی، ہدایت کی کتاب نصیب فرمائی۔ لیلۃ القدر حقیقتاً انہی کے لیے ہے جو قرآن کی قدر کرتے ہیں۔ بھئی اگر قرآن کی قدر زندگی میں نہیں تو رات کے پیچھے پڑا رہا تو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کے ساتھ جو جو چیز لگی وہ سب شان پاتی گئی، وہ رات بھی شان پا گئی، ہر چیز کو اس نے مقدس بنا دیا۔ تو بھئی ہمیں ایک کلیہ ملیا، ہم بھی اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ لگائیں اور ہم بھی کیا ہو جائیں؟ مقدس بن جائیں۔ تو بھئی ہر آدمی کوشش کرے کہ میں نے قرآن کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن نور ہے، قرآن کی اتنی صفات ہیں کہ با کمال۔ تو اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید سے سچی محبت اور عقیدت اور اس سے بھرپور طریقے سے ایمان و عمل کی روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔